ہم اس ملک میں پرائم منسٹر بننے نہیں آئے تھے. ہم اس ملک میں رہے تھے اس لیے کہ میرا بڑا بھائی میرا حاکم ہوگا اور میں اس کے ساتھ اس کے پیچھے چلوں گا. میں چاہتا ہوں نہ مسلم پارٹی ہو نہ ہندو پارٹی ہو. میرے اجداد نے خون بانٹا تھا اس لیے نہیں کہ ہم یہاں کوئی حکومت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ان کے پاس آپشن تھا. انہوں نے مسلم حکومت ٹھکرا دی. ان سے کہا گیا تھا تمہارا کلچر، تمہاری زبان، سب کچھ ملے گا. میں اس خاندان سے ہوں. میری ماں کی 5 بہنیں، 4 پاکستان چلی گئی. میرے ماں باپ نے یہاں کا فیصلہ کیا تھا. یہ میری بدنصیبی ہے کہ میں ایسے ملک میں مرنے جا رہا ہوں جس کا میں نے تصور نہیں کیا تھا. افسوس یہ ہوا کہ ہم جن کے دلوں میں رہتے تھے آج انہی بستیوں میں گنہگار کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور بے حس بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی بزدل قوم تو ہم نے دیکھی نہیں. ہمارے گردوارے کی ایک اینٹ نکال کے دکھائیں تو ہم بتا دیں گے تمہاری تو روز ایک مسجد گر جاتی ہے اور تم بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہو. کس سے کہیں، کس سے فریاد کریں؟ یقین کرنا میرے عزیزوں، اب ہمارے پاس چاند و سورج نہیں ہے. ساری جماعتوں سے میری ہمت ٹوٹ چکی ہے. میں ہار گیا ہوں دیکھتے دیکھتے. مسئلہ ہے تو الیکشن جیتنا، اور صرف یہ مقصد ہے اور ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہمیں ایک عہدہ دے دیں. عہدے سے کیا ملنے والا ہے آپ کو؟ کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ کو ایک چیئرمین بنا دیتے ہیں یا ممبر بنا دیتے ہیں، اپنے لیڈروں کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی اگر قوت نہیں ہے آپ میں تو سیاست مت کریے، جوتی اٹھانا بند کر دیجیے. اس بل کے آنے کے بعد اوقاف کے نہ آپ کی مساجدیں بچیں گی، نہ آپ کی خانقاہیں بچیں گی، نہ آپ کے قبرستان بچیں گے. اور علماء کرام سے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے ہندوستان میں 1857 میں اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے بڑی قربانی دی تھی. اب دین کو بچانے کے لیے ڈرے سہمے ہوئے بیٹھے ہیں. آوازیں نہیں نکل رہی ہیں، خاموش ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. یہ علماء کرام جنہوں نے تاریخ رچی تھی انہی پیڑوں پر لٹکائے گئے تھے اور 1857 میں سب سے بڑی قربانی دی تھی. آج جب ہم مسلمانوں کا وجود خطرے میں ہے، ان کی خانقاہیں، ان کی مساجدیں، ان کے قبرستان، ان کے مدارس ہم سے چھینے جا رہے ہیں. آپ کو کون مدد کرے گا؟ جو دکھ ہے مجھے کہ میرے نوجوان بچے نفرت کی آگ میں جھلس گئے ہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ملک آگے جا رہا ہے یا پیچھے جا رہا ہے. اور میری قوم سوئی بھی قوم ہے. ہم نے اپنی 80 سال کی زندگی میں کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ ہم مرنے سے پہلے یہ حالت دیکھیں گے کہ انسان انسان کو مار کے جشن منائے گا، انسان انسان کو مار کر حاکم وقت بنے گا. لیکن ایسا ہو رہا ہے. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہندو سیکولر ہو جائے، ہم نہ ہو. ایسے نہیں چلے گا میرے عزیز. ان لوگوں نے جس طرح سے آپ کی لڑائی لڑی ہے اور جو آپ کی بے کسی اور بے حسی ہے اور جس طرح کا ہم نے اپنا منصوبہ بنایا ہے، اس ملک میں آپ کے پاس اب بچا کیا ہے؟ ایک میٹنگ تھی جو موجودہ حالات ہیں آج کے ہندوستان میں، اس پہ پورے ہندوستان کے دانشور اکٹھے تھے. لیکن میں اس وجہ سے آیا کہ ایک شخص نور اللہ صاحب نے ان کی خدمات کو ایک کتاب کی شکل دی ہے. تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس کا ایک حصہ بنوں. اپنے دوست کو سراہا گیا ہے جس نے اردو زبان کے لیے اتنا کام کیا. اردو زبان کو میں جہاں تک سمجھتا ہوں، اردو زبان ایک تہذیب کا نام ہے اور ہم اس کو سمجھے ہی نہیں ہیں. لیکن جو لوگ اردو نہیں جانتے ان کو تہذیب کا بھی علم نہیں ہے، جس کا مشاہدہ ہم نے یو پی اسمبلی میں دیکھا کہ وہاں جیسے ابھی منوج جی نے کہا کہ کوئی آدمی بول ہی نہیں سکتا. ایودھیا میں جو سانحہ ہوا، میں نے دیکھا کہ آدتیہ ناتھ اس کو گھٹنا نہیں کہہ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ حادثہ ہوا ہے.
یعنی اردو زبان ہی ان کی زبان سے نکلی. حقیقت تو یہ ہے کہ ایک نفرت ہے، ایک غلط فہمی ہے کہ شاید یہ عربوں کی زبان ہے. دنیا میں کہیں اردو زبان نہیں بولی جاتی سوائے اس سب کانٹیننٹ کے. خالص و خالص ہندوستانی زبان ہے. لیکن جب نفرت کی یہ کیفیت ہو جائے کہ الیکشن سے اس بات پہ جیت لیا جائے کہ ایک مخصوص کمیونٹی کو ہم نقصان پہنچائیں گے اور وہ الیکشن جیتتا ہے اور حاکم وقت بنتا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم آگے جا رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں. ہم نے اپنی 80 سال کی زندگی میں کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ ہم مرنے سے پہلے یہ حالت دیکھیں گے کہ انسان انسان کو مار کے جشن منائے گا، انسان انسان کو مار کر حاکم وقت بنے گا. لیکن ایسا ہو رہا ہے. افسوس کے ساتھ ساتھ ایک خوشخبری بھی ہے، ایک اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے. جیسے آج آپ کے بیچ میں منوج جھا بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بڑا طبقہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن ہم قصوروار خود ہیں، اس کا احساس کر لیجئے. کیونکہ جب بھی کوئی مسئلہ آیا، اس ملک میں کوئی مصیبت آئی، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. لیکن اگر ہمارا اپنا مسئلہ ہوا تو ہم کھڑے ہو گئے. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہندو سیکولر ہو جائے، ہم نہ ہو. ایسے نہیں چلے گا میرے عزیز. ان لوگوں نے جس طرح سے آپ کی لڑائی لڑی ہے اور جو آپ کی بے کسی اور بے حسی ہے اور جس طرح کا ہم نے اپنا منصوبہ بنایا ہے، اس ملک میں آپ کے پاس اب بچا کیا ہے؟ جو اس وقت حاکم وقت ہے اس کی مقصد یہ ہے کہ وہ جیت اسی بات پہ رہیں. جو دکھ ہے مجھے کہ میرے نوجوان بچے نفرت کی آگ میں جھلس گئے ہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ملک آگے جا رہا ہے یا پیچھے جا رہا ہے. اور میری قوم سوئی بھی قوم ہے. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ جو اوقاف کا جو بل آ رہا ہے اس میں لڑائی کس نے کی ہے؟ انہی لوگوں نے کری ہے، ہمارے سیکولر ہندو بھائیوں نے. اور جو جس طرح سے پارلیمنٹری کمیٹی میں لڑائیاں لڑی، آپ کو چاہیے تھا کہ ان کو آگے سر پہ بٹھاتے، ان کو بلاتے ہیں، ان سے کہتے کہ ہم اس ملک میں پرائم منسٹر بننے نہیں آئے تھے، ہم اس ملک میں رہے تھے اس لیے کہ میرا بڑا بھائی میرا حاکم ہوگا اور میں اس کے ساتھ اس کے پیچھے چلوں گا. افسوس یہ ہوا کہ ہم جن کے دلوں میں رہتے تھے آج انہی بستیوں میں گنہگار کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور بے حس بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں بالکل واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، اس بل کے آنے کے بعد اوقاف کے نہ آپ کی مساجدیں بچیں گی، نہ آپ کی خانقاہیں بچیں گی، نہ آپ کے قبرستان بچیں گے. اور علماء کرام سے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے ہندوستان میں 1857 میں اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے بڑی قربانی دی تھی. اب دین کو بچانے کے لیے ڈرے سہمے ہوئے بیٹھے ہیں، آوازیں نہیں نکل رہی ہیں، خاموش ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. یہ علماء کرام جنہوں نے تاریخ رچی تھی انہی پیڑوں پر لٹکائے گئے تھے اور 1857 میں سب سے بڑی قربانی دی تھی. آج جب ہم مسلمانوں کا وجود خطرے میں ہے، ان کی خانقاہیں، ان کی مساجدیں، ان کے قبرستان، ان کے مدارس ہم سے چھینے جا رہے ہیں. آپ کو کون مدد کرے گا؟ اگر آپ اپنی قوت کا مظاہرہ نہیں کرتے تو ایک دن منوج جھا بھی یہ کہیں گے کہ ایسی مری قوم سے ہم کیا کریں. ارے آپ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، ان کو لے جانا چاہیے تھا. اور میں نے ایک پروپوزل رکھا تھا پرسنل لا بورڈ میں، آج تک اپروو نہیں ہوا. لیکن میں خود اعلان کر کے آیا ہوں کل دہلی میں کہ جس دن پارلیمنٹ شروع ہوگی اس دن ہم دہلی کی جامع مسجد جنتر منتر پہ بیٹھیں گے اور ہماری اسٹیج پر ایسے لوگ بیٹھیں گے، ہم بٹھا لیں گے ان کو. لالو جی کے پاس ہم کل اسی لیے جا رہے ہیں، ہم اکھلیش کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ بیٹھیے، قیادت کریے. آپ ان کو تو قوت دیں گے نہیں اور پھر ان سے توقع کریں گے کہ آپ کو قوت مل جائے. اور جو شخص
معاف کریں جو ہمیں معاف کیجیے گا، جو حضرات ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو آج بیف اور بٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے بل پاس ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی مجبور ہیں کہ ہمیں کوئی عہدہ مل جائے گا، آپ یقین کریے کہ عہدے کی اہمیت چھوڑ دیجئے۔ خدا گواہ ہے کہ میں ایک بار اور کم سے کم پارلیمنٹ میں جاتا، میں نے سودا نہیں کیا، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں کانگریسی ہوں، کانگریس پارٹی کا ممبر نہیں ہوں، اور اس لیے نہیں ہوں کہ میری ساری جماعتوں سے میری ہمت ٹوٹ چکی ہے، میں ہار گیا ہوں دیکھتے دیکھتے۔ مصلحت اور الیکشن جیتنا، اور صرف یہ مقصد ہے، اور ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہمیں ایک عہدہ دے دیں۔ عہدے سے کیا ملنے والا ہے آپ کو؟ کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ کو ایک چیئرمین بنا دیتے ہیں یا ممبر بنا دیتے ہیں، اپنے لیڈروں کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی اگر قوت نہیں ہے آپ میں، تو سیاست مت کریے، جوتی اٹھانا بند کر دیجیے۔ اور یہ مجاہد جس کے لیے آج ہم آئے، اس کو میں نے دیکھا، یہ لڑا ہے۔ مجھ سے کل ایک سوال کیا گیا کہ آپ جیل جائیں گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ سب سے پہلے کوشش کروں گا۔ 80 سال کی عمر ہو گئی، مرنا تو ہے، اگر شہادت مل جائے جس سے بڑی خدمت کیا ہے؟ یہ جذبہ کیوں نہیں ہے آپ کے اندر؟ مجھے یاد ہے، ایک درد ہے میرے دل میں کہ جو لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ اپنے ووٹ کو منتشر کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں کچھ عہدہ مل گیا ہے۔ آپ سوچئے ہم کیوں ہار رہے ہیں؟ جو قومیں اپنے مستقبل کا خاکہ نہیں بناتی، وہ زمین کی اس سطح پہ ہوتی ہیں جہاں آپ کھڑے ہیں۔ آپ کی اوقات کیا ہے جب کسی قوم کی حیثیت ختم ہو جائے؟ آج دلت بھائی ہمارا، اس کو بیت ماریے، ہر پارٹی کا لیڈر جاتا ہے۔ میں گڑگاؤں میں رہتا ہوں، 5 لوگ لنچ ہوئے، کوئی پوچھنے نہیں آیا۔ ہماری جامع مسجد کا امام قتل کر دیا گیا رات کے اندر، مسجد کے اندر، کسی نے پوچھا نہیں۔ اس لیے نہیں پوچھا کہ میاں کرے گا کیا؟ بی جے پی کے ہرانے کے لیے کسی نہ کسی پارٹی میں جا کے عہدہ لے لے گا۔ ایسی قومیں ہوتی ہیں، یہ تمہاری تاریخ ہے۔ میں ہروندر صاحب گیا، سکھ بھائیوں سے ملا، ان سے کہا کہ آپ بھی اقلیت میں ہیں اور ہم بھی اقلیت میں ہیں، دلت بھی اقلیت میں ہے اور پچھڑا بھی اقلیت میں ہے۔ یہ طوفان آیا ہوا ہے، جس بلڈنگ میں ہم رہتے ہیں اس کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے، ہم کو اپنے گھروں کو بچانا ہے۔ تو ہمارے سکھ بھائیوں نے کیا کہا، شرم بھی آئی مجھ سے کہا کہ یا تو آپ کی تاریخ جھوٹی ہے یا آپ مسلمان نہیں ہیں۔ ایسی بزدل قوم تو ہم نے دیکھی نہیں۔ ہمارے گردوارے کی ایک اینٹ نکال کے دکھائیں تو ہم بتا دیں گے تمہاری تو روز ایک مسجد کی جاتی ہے اور تم بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہو۔ کس سے کہیں، کس سے فریاد کریں؟ یقین کرنا میرے عزیزوں، اب ہمارے پاس چاند و سورج نہیں ہے، اب ہم انفرادی قیادت نہیں کر سکتے۔ کلیکٹو لیڈرشپ پیدا کرو، سب کو اکٹھا کرو۔ علماء کرام کو چاہیے کہ دانشوروں کو بٹھا لیں، اور دانشوروں کو چاہیے کہ علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ اگر تم اپنی اوقات پہچاننے کو تیار نہیں ہو تو تمہارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے۔ جب مسجدیں چلی جائیں گی، تمہاری درسگاہیں چلی جائیں گی، تمہاری خانقاہیں چلی جائیں گی، یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو چکا ہے کہ اسٹیٹ میں دوسرے میں ہونے جا رہا ہے، تو پرسنل لا بورڈ کا مطلب کیا ہے؟ میں بھی اس کا ممبر ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں پرسنل لا بورڈ سے، کیا مطلب ہے اس کا؟ دین کا تحفظ اور فکر اور ڈر اور خوف۔ کم سے کم علماء کرام کو تو آگے آنا چاہیے تھا۔ اور یقین کرنا، اگر تم نے صرف اکیلے تحریک چلائی تو نقصان کھاؤ گے، لیکن اگر تم نے اپنے قائد کو ڈھونڈا، تمہارے پاس مثال موجود ہے۔ اس وقت کتنے بڑے بڑے مسلم لیڈرز تھے، مولانا آزاد سے لے کے علی برادران، اور سب یہ سب کس کو ڈھونڈ کے لائے تھے؟ موہن چاند کرمچند گاندھی کو لے کے آئے تھے۔ گاندھی کو ڈھونڈو، اس کو آگے کرو، اور یہ جو آفت چل رہی ہے، جو نفرت کی آندھی چل رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے اس لیے نہیں، اپنا ہندو بھائی بھی پریشان ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میں کیا ہوا اور بنگلہ دیش میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس کو کیا اندازہ نہیں ہے؟ لیکن وہ کس کے ساتھ جائے گا، کس کے ہاتھ لڑے گا؟
تم نے سوچنا کیوں بند کر دیا ہے؟ تم نے فکر کرنا کیوں بند کر دی ہے؟ ماضی میں کیوں رہتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کیا ہونے والا ہے؟ اسی لیے ہو رہا ہے، اور آج بھی کہا جا رہا ہے مصلحت. اور آج کا لیڈر جو ہے، میں لیڈر نہیں کہتا ہوں، ان کو ٹریڈرز ہیں، وہ سودا کرتے ہیں کہ ہمیں فائدہ کہاں ہے، اور تمہاری گردنوں پہ کرتے ہیں. ایک فیصلہ کرو کہ جو لوگ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ اس کے باوجود بھی رہتا ہے تو کم سے کم ان سے تعلق تو ختم کر لو، ان کو بتا تو دو. ہندوستان کے سیاستدانوں کو بتا دو یہ بات کہ کبھی ہم ناراض بھی ہوتے ہیں. کبھی یہ بتا دو کہ ہم میں بھی خون بہہ رہا ہے، ہم مرے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو چند لوگ آپ کے ساتھ ہیں، میں نے تو اس سیاسی گلیارے میں بہت گزارا ہے. بہت سے ایسے بھائی ہماری حالات دیکھ کر ہمیں قسمت کے حوالے کر کے ادھر چلے گئے. جو بچے ہیں ان کے ساتھ رک جاؤ، ان کو آگے بٹھا لو، ان کے پیچھے کھڑے ہو اور اپنی قوت کا اندازہ کراؤ. اور اگر تم نے قوت کا اندازہ کر دیا تو یقینی طور پہ تمہاری ایک حیثیت ہے. اور اگر تم اپنی قوت کو نہیں پہچان پائے تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. میں چاہتا ہوں نہ مسلم پارٹی ہو نہ ہندو پارٹی ہو. میرے اجداد نے خون بانٹا تھا اس لیے نہیں کہ ہم یہاں کوئی حکومت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ان کے پاس آپشن تھا، انہوں نے مسلم حکومت ٹھکرا دی. ان سے کہا گیا تھا تمہارا کلچر، تمہاری زبان، سب کچھ ملے گا. میں اس خاندان سے ہوں، میری ماں کی 5 بہنیں، 4 پاکستان چلی گئی. میرے ماں باپ نے یہاں کا فیصلہ کیا تھا. یہ میری بدنصیبی ہے کہ میں ایسے ملک میں مرنے جا رہا ہوں جس کا میں نے تصور نہیں کیا تھا. ہم چاہتے ہیں آپ لوگوں سے اکٹھا ہوئیے، مضبوط ہوئیے، اور جو بھی آپ کے پاس سیکولر لیڈر رہ گئے ہیں ان سے کہیے مجھے گاندھی کی تلاش ہے، تم ہمارے لیے آؤ، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں. اور ہمیں امید ہے ہمارے دوست، میرا چھوٹا بھائی شمیم جو یہ کام کر رہا ہے، ہم لوگ چھوٹے لوگ بہت سے جگہ کام کر رہے ہیں. ایک پلیٹ فارم بناؤ بڑا اور اتحاد کرو. علماء کرام سے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بہت عزیز ہیں علی سلیمان صاحب، بہت بڑے دانشور، بہت سوجھ بوجھ کے آدمی ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ سب کے سامنے، آپ کہیے پرسنل لا بورڈ سے کہ یہ آخری وقت ہے. اور اگر پرسنل لا بورڈ نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اور ہر لوگ مل کے نہیں لڑے تو ہم تو سو گئے ہیں، لیکن ابھی ہماری قوم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے سینوں میں آگ لگ رہی ہے. اور اگر انہوں نے کوئی قدم اٹھا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ تحریک چلانے کے لیے ضروری ہے کہ خاکہ تیار ہو، لیڈرشپ تیار ہو. ایک لیڈرشپ کو بلانا پڑے گا آپ کو، اور یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کہیں سے بھی لا اینڈ آرڈر نہ ٹوٹنے پائے، کہیں سے بھی ہم ایسے قانون نہ کریں کہ جہاں ہم کو، ہمارے قوم کو نقصان ہو، ہمارے بچے مرے. میں یو پی سے تعلق بتا رہا ہوں، سنبھل میں آج بھی بچے گرفتار ہو رہے ہیں، آج بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اس لیے قیادت کی ضرورت ہے. اپنی منزل تلاش کرنی ہے تو اپنے مستقبل کا خاکہ بنانا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا.